اور جتنی دوائیں آج کل رائج ہیں حکمت کی اطباء کی، ان میں بہت سی ایسی ادویاں ہیں جن میں افیم ایک جز ہوتا ہے. تو یہ باور کروانا کیا، ان کو تو پورا یقین تھا، دیکھتے تھے ایک پاک وجود ہے، بیعت کی ہوئی تھی. ان کو یہ باور کروانے کا کیا مطلب؟ یہ اپنے ٹیڑھی سوچ ویسی ہے جیسے بعض بدبخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مستشرقین لکھتے ہیں کہ بیٹے کی بیوہ کو طلاق کی بیوی کو طلاق دلوا کر شادی کرنی تھی، تو لوگوں کو باور کر، بالکل یہی الفاظ ہیں، لوگوں کو باور کروایا کہ وہی نازل ہوئی ہے، اس کی سند سے میں کر رہا ہوں. تو ان کا بدبختوں کا ذہن پہچانا جاتا ہے کیسا ذہن ہے. ان کو کچھ خود نہیں کبھی خیال آیا کہ شیشہ دیکھ کے معلوم تو کریں کہ ان کی تصویریں کن لوگوں سے مل رہی ہیں. جیسے ناپاک وہ لوگ تھے ویسے یہ لوگ ہیں. اور وہی کہ مطلب باور کروایا، تمہیں کیسا پتہ لگا ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ بنیاد ہی کوئی نہیں اس بات کی. باور کروایا بس جیسے لفظی چلاکی کی ہوئی ہے کہ دیکھو جی باور کروا دیا. اگر الہام کی سند نہ ہوتی نسخے کی تو کیا خیال ہے احمدیوں نے بغاوت کر دینی تھی، نسخہ استعمال نہیں کرنا. عجیب بات ہے. وہ تو آمنا صدقنا کہنے والے لوگ تھے، مگر خدا تعالیٰ نے رویا کشوف میں اب کئی نسخے دکھائے ہیں اور بتائے جاتے ہیں. مجھے بھی بعض دفعہ ایسا نسخہ دکھایا گیا ہے. کل ہی میں نے وکیل و تبشیر جو قائم مقام ہے حاجی علی صاحب، ایڈیشنل قائم مقام نہیں، ان کو بتایا ہے کہ مجھے رویا میں کینیڈا میں دکھایا گیا افریقہ کے ملکوں میں جو ہمارے مبلغ کام کرتے ہیں ان کے لیے ملیریا آفیشینیلس 1,00,000 طاقت میں دینا چاہیے. اب یہ مجھے بہت مدت سے پڑھا تھا کہ ملیریا سے بھی ایک دوا بنی ہوئی ہے جس کو ملیریا آفیشینیلس کہتے ہیں، اور وہ اس کے مختلف قسم کے ملیریا کے مریضوں کے زہر سے اکٹھا کر کے بنائی گئی ہے. اور کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو پریونٹیو کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ کہیں لکھا ہوا ہے. تو رویا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، میں نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ جو بھی افریقہ مبلغ بھیجے جائیں یا افریقہ میں جو سن رہے ہیں ان کو ملیریا آفیشینیلس 1,00,000 میں ہفتے کے وقفے سے 2 خوراک کھا لینی چاہیے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ملیریا کے خلاف دفاع میں کافی طاقت ملے گی. تو میرے جیسا ایک عاجز اور بالکل بے حقیقت بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر بھی ایک پا لیتا ہے علاج، اور بھی کئی موقع پر پہلے بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے مختلف بیماریوں میں علاج سجھا دیے، اور بعض ایسے القاء کی طرح پہ ہوئے جس کا کوئی اس کا جواز دکھائی نہیں دیتا، اور بعض دعا کے نتیجے میں معلوم ہوئے. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنا نسخہ سکھائے، تو یہ باور کروانے کی کیا بحث ہوگی؟ اس میں آپ نے حقیقت حال بیان کی ہے. جناب خود بھی وقتاً فوقتاً امراض کے دوران استعمال کرتے رہے. یہ درست ہے کہ کبھی کبھی آپ نے بعض امراض میں اس دوا کو استعمال کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بات معروف ہے جماعت میں، سب کو پتہ ہے. لیکن افیون کا عادی ہونا اور دوا میں جس میں افیون پڑی ہے اس کو استعمال کر لینا، ان مولوی صاحب کے دماغ میں اتنا فرق نہیں نظر آتا. اور اس دوا میں اور بھی بہت سے جز ہوتے ہیں. اور دوا کا حال یہ ہے کہ خود ان کے مولوی لکھتے ہیں کہ اگر دوا کی خاطر یا کسی حرام چیز میں بھی کسی دوسری چیز کی ملونی کر دی جائے تو وہ حرام نہیں رہتی، بلکہ بعض صورتوں میں کہتے ہیں غلبہ بھی ہو جائے تو حرام نہیں رہتی. میں اس کا ذکر بھی کروں گا بعد میں. تو یہ ہے ان کا حال. یہ اپنی طرف سے ثابت کر دیا کہ ایک طرف کہا کہ میں استعمال نہیں کرتا، دوسری طرف اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. فرق یہ ہے کہ ذیابیطس کے علاج کے طور پر مستقل افیم کھانی پڑتی ہے. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے عادت کی مشابہ چیز ہے اور میں اس سے پرہیز کروں گا. دوسرے جو نسخہ الہامی تھا اس کو جب دوسرے اپنے مریضوں پر اور دوسروں پر بھی، بعض غیر بھی، بعض سکھ بھی آ کر علاج کے لیے آگے دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے، ان پہ استعمال کیا، اس کا فائدہ دیکھا، تو اس کو استعمال کرنا کس تقویٰ کے خلاف ہے؟ کوئی بتائیں کس سنت کے خلاف ہے؟
انبیاء ہوں یا غیر انبیاء ہوں، قرآن کریم نے خوراک کے معاملے میں جو ہدایتیں دی ہیں ان میں جو حرام ہے ان کو حرام سمجھتے، اگر متقی ہیں، جو غیر انبیاء متقی ہوں تو وہ بھی اور انبیاء بھی، اور حلال کو حلال کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ جو خدا نے حرام نہیں کیا اس کو تم حرام قرار دے دو، اور جو حلال کیا ہے اس کو حرام، اور جو حرام کیا اس کو حلال کر دو، دونوں صورتیں بڑا گناہ ہے، قرآن کریم نے کھل کے بیان فرمایا ہے۔ تو ان کی شوخیوں سے کیا ہوتا ہے؟ اگر جان بچانے کے لیے سور کھانا بھی جائز ہے، اگر دوا کے استعمال کے لیے جزوی طور پر بعض حرام چیزوں کی ملاوٹ آپ لوگوں کے فتوے کے مطابق حرام نہیں رہتی، تو پھر تمسخر کرنے کا کیا موقع ہے؟ اور یہ کہنا لازماً جھوٹ ہے کہ افیمی تھے۔ افیمی کے رنگ ڈھنگ ہی اور ہوتے ہیں، افیمی کی حالتیں اور، وہ تو ساری ساری رات جاگتے، افیمی سے تو آنکھ نہیں کھلتی، ہر وقت اونگتا ہی رہتا ہے بیچارہ، اور آپ ساری عمر میں جتنا سوتے ہیں اس سے زیادہ آپ نے جاگ کے گزاری ہے، اور آپ لوگوں کی اکثر عمریں حلوے کھا کے سونے میں گزرتی ہے۔ وہ مجھے میرا جی کا وہ شعر یاد آ گیا، میرا جی کے تھا نا وہ جنت میں جھانکا جب، میرا جی کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں، اور ان کو بڑا ایک مزاحیہ ایک نظم چھپی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر چورن کے ایک پیڑ کے نیچے ملا بیٹھا اونگ رہا تھا۔ یعنی جو نظارہ دیکھا ہے، تو جس طرح حلوہ کھانے والا اونگتا ہی رہتا ہے، افیم کھانے والا تو اس سے بھی زیادہ اونگتا ہے، تو افیمی کو تو چوکاتے رہتے ہیں لوگ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیدار مغز، راتوں کو جگانے والے، اور حیرت انگیز ہے کہ کس حد تک معمولی آرام آپ کو میسر آتا تھا، ان کو افیمی کہہ دینا، سوائے کہ تم اپنا منہ گندا کرتے ہو، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چاند پر تھوکو جتنا مرضی، مگر یہ گندا تھوک چاند پہ نہیں پہنچے گا، تمہارے اپنے منہ پہ پڑے گا۔ یہ ہمیشہ کی پوری عبارت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے واقعہ بیان کر دیا کافی ہے۔ لو جی، اگلا الزام ہے شراب کا شوق۔ شوق افیون کے علاوہ شراب کی عادت بھی پڑ گئی تھی۔ اب مجھے پتہ نہیں افیونی اور شرابی ایک جیسے اکٹھے وقت تو دو ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے تو یہ افیونی سنے ہیں، یہ شرابی سنے ہیں، یہ مولوی صاحب زیادہ حقیقت حال کے واقف ہوں گے، شاید صاحب تجربہ ہیں، تو مگر یہ کہتے ہیں افیون کے علاوہ شراب کی عادت بھی پڑ گئی تھی۔ کتنا بدبخت جھوٹ ہے یہ ثابت کر دینا لٹریچر سے، اور جو خود سب بزرگ جماعت کے اپنے بزرگ اپنے عزیز کھل کے بیان دے رہے ہیں، پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور پتہ ہے کہ کوئی شریف النفس اس کا غلط معنی لے نہیں سکتا، وہ انہوں نے چوریاں پکڑی ہیں اپنی طرف سے، اور اس پر اس کو عادت پڑ گئی تھی کہہ دینا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں شراب کی بھی اسی طرح عادت پڑ گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر شرابی ہونے کی تہمت لگائی تھی۔ اب یہ بھی لوگوں کو انگیخت کرنے کے لیے بکواس ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تہمت کہاں لگائی تھی؟ نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے دیے ہوئے ہیں، اور وہی تمہارے مولویوں نے بھی دیے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، تو جماعت کی طرف سے جو جوابی حوالے دیے جاتے ہیں اس میں صرف نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل کے مقدس کے حوالے نہیں دیے جاتے، بلکہ ان کے بہت ہی سخت استعمال کے وہ حوالے بھی دیے جاتے ہیں جو تمہارے علماء نے کیے ہوئے ہیں۔ تو صرف یہ مجمع باز لوگ ہیں، لوگوں میں یہ پھیلانے کے لیے کہ جی توہین ہر ایک کی کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی شرابی ہونے کی تہمت لگائی تھی، اور خود کہتے ہیں دیکھو پکڑے گئے۔ ایک خط بھجوایا حکیم محمد حسین صاحب قریشی قادیانی کے نام۔ حکیم محمد حسین صاحب قریشی آپ کے مرید، اول پاک درجے کے مرید، جنہوں نے اپنے طب کی